ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر اللہ احکم الحاکمین کے مقدس قرآن میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، چونکہ موجودہ دور موجودہ ایام اتنے پریشان کن ہو چکے ہیں کہ ہر مسلمان پریشان ہے کرونا وائرس سے۔ لیکن پریشانی کیوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بندہ حد سے تجاوز کر دے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے تو انسان کا جینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ کرونا وائرس اصل میں چیز کیا ہے؟ یہ آپ سمجھ لیں کہ گندگی سے پیدا ہونے والا وائرس کہ آپ کی سانس والی نالی میں پریشانی پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ گندگی کو ختم کرنے کے لیے اپنے امر کا آغاز کرتے ہیں، اپنا امر، اپنا حکم، اپنا آرڈر جاری کرتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ابھی پچھلے ادوار میں دیکھیں آپ 2 3 4 سال پیچھے چلے جائیں، ڈینگی وائرس چلا جس وائرس نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا۔ میں نے دیکھا ان لوگوں کو جن کا کہنا یہ تھا میرا جسم میری مرضی، میں پردہ نہیں کرتی تو آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ مجھے پردے کی دعوت دیتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ میں نے یہ الفاظ لوگوں کے نوٹ کیے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ یہ باتیں کرنے والے مرد تو مرد ہیں، عورتیں ہیں،
عورتوں نے بھی اپنے منہ کو ڈھانپا، آنکھوں پہ گلاسز استعمال کیے۔ مرد حضرات بھی اپنے منہ کو ڈھانپتے ہیں، گلاسز استعمال کرتے ہیں، ہاتھوں پہ دستانے پہنتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ڈینگی وائرس سے بچنے کی وجہ سے۔ اگر ہم جتنا ڈینگی سے ڈرے تھے اتنا ہم اللہ پاک سے ڈر جاتے تو شاید یہ کرونا وائرس پیدا ہی نہ ہوتا۔ وہ لوگ کہ میرا جسم میری مرضی، میں پردہ نہیں کروں گی، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو آزاد پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا، لیکن مرضی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کن حدود پر آپ کو آزاد کیا ہے اور کن حدود پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند کیا ہے، کس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ہینڈ دیا ہے اور کن کن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک کے رکھا ہے کہ یہ کام جہاں تک آپ کی اتھارٹی ہے، یہاں تک آپ کا کنٹرول ہے، یہاں تک آپ یہ کام کرنے کے مجاز ہیں، اس سے آگے آپ نہیں کر سکتے۔ ڈینگی وائرس نے پریشان کیا، گلابز آپ نے دیکھے، لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر گلاسز دیکھے، منہ کے اوپر آپ نے وہ فیس ماسک دیکھے۔ ابھی یہ کرونا آیا، چائنا میں آیا، وہاں پر انہوں نے گندگی کھائی، سانپ کھائے، بچھو کھائے، کیڑے کھائے وغیرہ وغیرہ کھانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نازل ہوا حکم کہ یہ حرام کھاتے ہیں، جس چیز کو میں نے حرام کیا آج انہوں نے یہ کھانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کام لینے پہ آ جائے تو آبابیل سے کام لے لے، اللہ تعالیٰ کام لینے پہ آ جائے تو چیونٹی سے کام لے لے، اللہ تعالیٰ کام لینے پہ آ جائے خود سے کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وائرس آغاز کیا، اس وائرس کو نازل کر دیا کہ یہ وائرس آ گیا۔ وہی لوگ چائنا والے جو پردہ نہیں کرتے، ابھی وہی لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس بھی نہیں، ابھی وہ لوگ دیکھیں عورتیں تو عورتیں ہیں، مردوں نے بھی فیس ماسک یوز کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے بھی اس پریشانی والے معاملے کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا، ابھی تک حل تلاش نہیں ہو سکا۔ وہ وائرس گزرتا کافی ممالک میں سے ابھی آپ کے پاکستان میں انٹر ہو چکا ہے، لیکن اس سے بچے گا کون اور اس کے آگے پنچے گا کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہے اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات مانتا ہے، وہ اس کرونا کے آگے نہیں پڑ سکتا، اس کو کرونا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جیسے ڈینگی والے وائرس نے مسلمانوں کو پریشان نہیں کیا، مسلمانوں کو نقصان نہیں دیا۔ مسلمان مطلب وہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان مطلب وہ مسلمان جو قرآن پاک پڑھتا ہے، مسلمان مطلب وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے۔ ڈینگی وائرس نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ کرونا وائرس پریشان کون صورتحال ہے، ابھی جس سے بات کریں وہ ڈر ہے، فرشتہ بہت ڈر آ رہا ہے، پریشانی والا معاملہ ہے، وائرس آ گیا، لگ گیا تو کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اتنا وائرس سے ڈرتے ہیں، اتنا اللہ پاک سے ڈرنا شروع کر دیں تو وائرس اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرمائے گا۔ ابھی دیکھیں اس معاشرے کے اندر ڈپریشن، ہر بندہ پریشان ہے۔ آپ کے اس علاقے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے خطے میں زینک ٹیبلٹ سب سے زیادہ بکتی ہے، ذہنی سکون کے لیے نشہ آور نیند آور ٹیبلٹ سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہیں۔ ابھی مسلمان کو ڈپریشن کہاں سے آ گیا؟ مسلمان اپنی اولڈ ہسٹری کو دیکھے، پریویس ریکارڈ دیکھے، اپنی ماضی کی ہسٹری کو دیکھے تو اس کو پتا چل جائے کہ ماضی میں مسلمان کا کردار کیا تھا۔ ڈپریشن کو اس کے پاس تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن آج مسلمان کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک پڑھنے کے بعد اذکار کرے، اس کے باوجود یہ بولے مجھے ڈپریشن ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کب ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ آج جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن بہت زیادہ ہے، مجھے ڈاکٹر نے یہ گولی لکھ کے دی ہے، یہ ریلیکس ہونے کے لیے نہ کھاؤں، مجھے نیند نہیں آتی، میں قرآن پاک سے نسخہ بتاتا ہوں۔ آپ دن میں 5 نمازیں ادا کریں، 1 سپارہ ڈیلی کا پڑھیں، اس کے بعد صبح و شام کے اذکار کریں، نماز پوری پڑھیں، سنت نوافل اور فرض مکمل نماز پڑھیں، 1 سپارہ روزانہ کی تلاوت کریں، صبح و شام کے اذکار کریں۔ اللہ کی مہربانی سے آپ کو نیند کی ٹیبلٹ کے بغیر ہی نیند آ جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ میں نے نماز بھی پڑھی ہے، سپارہ بھی پڑھا ہے، اذکار بھی کیے ہیں، لیکن پھر مجھے نیند نہیں آئی، وہ نیند کیوں نہیں آئی؟ آپ کے مائنڈ میں، آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہوئی ہے، وہ سیٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ اگر میں نے نیند کی گولی کھائی تو نیند آئے گی، ادروائز مجھے نیند نہیں آ سکتی۔
پھر آپ کا یہ مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ جن لوگوں نے قرآن پاک پہ یقین رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. ابراہیم اتنے میرا پتر آ گیا، اتنے چاو اتنے اٹھنا نہیں، میں ڈنڈا تیرے کھچ مار کروں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں، اگر انسان ان کو بغور سمجھے مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ انسان کے حق میں بہتر ہے. ابھی یہ کرونا وائرس سے مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گندگی کو ختم کرے گا، اس کے ذریعے اللہ نافرمانی کو ختم کرے گا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرے گا. کہ جو گناہ گار ہے، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس نے بھی کبھی قرآن نہیں پڑھا، جس نے کبھی اذکار نہیں کیے، وہ نماز پڑھے گا، وضو کرے گا، اللہ کے آگے جھکے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ سے معافی مانگے گا کہ اللہ اس وائرس سے مجھے بتا دے. تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ مسلمان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عجیب معاملہ ہے. جب اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. اگر کوئی پریشانی آتی ہے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر اللہ کی رحمت ہو جائے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اگر پریشانی ہو جائے تو یہ صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ شکر میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ صبر میں بھی اجر عطا فرماتا ہے. لیکن بندے میں یہ کانفیڈنس ہو کہ یہ یقین ہو، انسان کا یہ یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ ظلم سے پاک ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہونے والا قرآن خالق کے دو سبب فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کریم کو شفا بنا کے نازل فرمایا ہے. قرآن کریم کا دوسرا مقام قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا بنا کے نازل فرمایا ہے. قرآن کریم کا تیسرا مقام یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا بنا کے نازل فرمایا ہے، دل کی بیماری کی شفا کے لیے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے. آج آپ کے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پیشنٹ آپ کو نظر آئیں گے، ڈپریشن کے بعد بی پی والا پیشنٹ نظر آئے گا، میرا بلڈ پریشر تیز ہو گیا ہے، میرا بلڈ پریشر کم ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے. اس کی مین وجہ قرآن پاک نہیں پڑھتے. اگر قرآن پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو شفا بنا کے نازل فرمایا ہے. اگر قرآن پاک پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں شفا نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قرآن پاک پہ یقین ہی نہیں. یہ دو بات پہلے میں نے یہ بات کی کہ مسجد کے اندر 2 4 5 سال پیچھے چلے جائیں تو باہر لائنیں لگی ہوتی تھی، ہمارے بچے کو پھونک لگا دیں. دم نہیں کرتے، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے جاتے جاتے پھونک مارتے جاتے ہیں، اسی طرح اس بچے کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. آج آپ کے ہاسپٹل اتنے رش ہوتا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، گورنمنٹ میں چلے جائیں، اتنا رش ہے کہ آپ کی باری نہیں آئے گی. اگر اتنا رش آپ اللہ کے گھر میں لگا دیں، اللہ کے گھر میں آ کے دعا کرنا شروع کر دیں تو آپ کو دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہونے والا قرآن کو بیان کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، تریم والے لکھتے ہیں، مفسر لکھتے ہیں ایوب علیہ السلام کو اتنی زیادہ بیماری نے پریشان کر دی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے. حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی رحمت مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے ایوب جتنا عرصہ میں نے تجھے تندرستی عطا فرمائی ابھی اتنا عرصہ تو نے بیماری میں نہیں گزارا. آج ہم 2 دن بیمار ہو جائیں آرام نہیں آیا، 3 دن بیمار ہو جائیں آرام نہیں آیا، 1 ماہ بیمار ہو جائیں آرام نہیں آیا تو ہمارا یہ شکوہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں. بہت جاہلانہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں معاشرے کے اندر. اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کیجیے، کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے. جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، عافیت کی دعا اس کے آنے سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو بیان فرمائی
کہ جو انسان پڑھتا ہے اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی بصری، اللہم آفنی فی سمعی، لا الہ الا انت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ جو انسان دعا کرتا ہے صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، اللہم آفنی فی بدنی، اللہ میرے بدن کو عافیت دے دے۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کو سکون دے دے۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کو پریشانیاں نہ آئے۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو بیماری نہ آئے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے بدن کو عافیت دے دے۔ اللہم عافنی فی سمعی، اللہ میرے کانوں کو عافیت دے دے۔ عافیت کانوں کی عافیت، یہ چگلی کھانے سے باز آ جائے، یہ چگلی سننے سے باز آ جائے، بری باتیں سننے سے باز آ جائے۔ اللہم عافنی فی بصری، اللہ میری نظر کو عافیت دے دے، اللہ یہ غلط دیکھنے سے رک جائیں۔ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ کرونا وائرس تو ایک وائرس ہے، اس طرح کے ہزاروں وائرس بھی آ جائیں تو مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب مسلمان کا یقین کامل ہوگا، یہ دعا پڑے گا اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی بصری، اللہم آفنی فی سمعی، لا الہ الا انت۔ صبح شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھے، اگر کسی ایسے انسان کو دیکھے جو تکلیف میں ہے، جو پریشانی میں ہے، جو بیماری میں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من رآ مبتلیٰ، کہ اگر کوئی آپ کو ایسا بندہ نظر آئے جو کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اس کو دے کر یہ نہ بولو یہ ڈرامے باز ہے، یہ نہیں کہو یہ ویسے ہی بیمار ہے، یہ نہیں کہو اس نے تو یہ بھیڑ چال بنائی ہوئی ہے، اس نے یہ بیمار ہونے کا کاروبار بنایا ہوا ہے، ایسے نہیں کہنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بیمار کو دیکھو، اگر کسی مصیبت میں مبتلا زدہ کو دیکھو تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے میرے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، الحمدللہ الذی عافانی، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تو نے مجھے عافیت دی۔ پہلے جو دعا میں نے سنائی اللہم آفنی فی بدنی، بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے عافیت دے دے۔ اگر کوئی بندہ پریشان نظر آتا ہے تو دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت دی، کس چیز سے؟ مما ابتلاک بہ، اللہ جس میں تو نے اس بندے کو مبتلا کیا ہے اللہ تو نے مجھے عافیت دی۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ اپنی مخلوق پہ مجھے تو نے فضیلت عطا فرما دی۔ اگر کوئی پریشان نظر آئے تو یہ دعا دل میں پڑھنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے، اگلے کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ وہی بیماری ہمیں بھی لگا سکتا ہے۔ لیکن یہ دعا پڑھنے کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے مجھے بچا دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کو بیماری وہ والی پکڑ بھی نہیں سکتی۔ صحابہ کا یہ یقین تھا نا کہ اگر یہ دعا پڑھے گا تو اس کو بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو انسان انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی آ جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، پھر بندہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، شکر کرے گا پھر بھی اجر ملے گا، صبر کرے گا پھر بھی اجر ملے گا۔ مصیبت آ گئی، دکھ آ گیا، پریشانی تکلیف آئی، انسان صبر کے ساتھ اس کا فیس کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور ساتھ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ میرے لیے ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ میرے لیے ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ میرے پہ ظلم نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہونے والا قرآن اگر 5 اتما پڑھا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لوگوں کو آزماتا ہوں، مال زیادہ دے کے آزمائش ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی فراہمی دی ہے تو یہ بندہ میرے رستے میں دیتا ہے یا کنجوسی کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے کہ یہ اولاد دینے کے بعد اولاد کی تربیت صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دے دی، اولاد دے دی، اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ آزمائشیں شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان آزمائشوں میں پریشانی آ جائے، مبتلا ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ تیری طرف سے آیا ہے، اللہ ہم تیری طرف سے آئے ہیں، تیری طرف لوٹ ہو جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم نے تیری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمت فرماتا ہے جو انسان دکھ کے وقت انا للہ پڑھتا ہے، صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرما دے تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ باہر جنگل بیابان میں ہیں، غیر آباد علاقے میں ہے، کوئی دیہاتی علاقہ ہے، تو صحابہ اکرام کو بھوک لگ گئی ہے، کوئی کھانے کو کچھ دے نہیں رہا، تو ایک صحابی گئے کفار کے پاس کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا اللہ تیرا جی فیصلہ ہے، تیرے کام کو نکلے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا نہیں مل رہا، اللہ بنی اسرائیل پہ تو نے من و سلوہ نازل کیا، ہمارا بھی کوئی حل کر دو۔ صحابہ اکرام میں شکرے نہیں تھے، صحابہ اکرام صبر کرنے والے تھے، اور صبر کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز یہ دیا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، جنت میں بھی تذکرہ ہوگا تو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا ہوگا۔ صحابہ کرام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے، ان کا ایک بندہ آیا ہمارے سردار کو بچھو نے رکھ لیا، سانپ نے کاٹ دیا، تو آپ اس کا علاج کر دیں۔ انہیں بولا علاج تو کروں گا، دم کروں گا، لیکن فری دم نہیں ہوگا، پیسے لگیں گے۔ کیا ہوگا؟ وہاں پر پیسے کرنسی نہیں تھی، بکریاں تھی، اونٹ تھے، دیور تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی جھیل ہوئی، دم کیا۔ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام میں نے فلاں علاقے میں یہ معاملہ پیش آیا، اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دم کیا تو وہاں سے میں نے بکریاں لی ہیں، کچھ روایات میں آتا ہے کہ 40 بکریاں لی، لیکن ابھی تک مجھے یہ روایت نہیں ملی، میرے علم سے بالا تر ہے۔ صحابہ اکرام نے بکریاں لی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا پڑھ کے دم کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان بکریوں میں سے میرا حصہ بھی دے دو۔ صحابہ اکرام نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سانپ کا ڈسا ہوا زہر سورۃ فاتحہ کی برکت سے ختم کر دیا۔ آج ہم دم کروانے جائیں تو قاری صاحب تھوڑا ٹائم لگا کے دم کریں، قاری صاحب نے سانو دم چھوٹا کیتا ہے، اسی مارے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، قاری صاحب ہم نے چھوٹا دم کرتے ہیں، جو امیر آتا ہے اس کو بڑی بڑی پھونکے لگاتے ہیں، بڑی بڑی پڑھائیاں کرتے ہیں۔ بھائی یہ بات نہیں، یہ آپ کے یقین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی آپ پہ ایک چھوٹی سی دعا سے اس لیے کر دے، اللہ تعالیٰ نہ کرنے پہ آئے، سارا دن آپ پڑھتے رہیں تو آپ کا کچھ بھی نہ ہو۔ اس کی زندہ مثال آپ یہ لے لیں، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جس ڈاکٹر کی فیس 2000 1500 1000 ہو، تو آپ کی بیماری کی دعا 2 روپے یومیہ کے حساب سے ہو، کہ ایک دن کی دعا 2 روپے میں ملتی ہو، تو وہ ڈاکٹر آپ کو 2 روپے والی دعا لکھ کے نہیں دے گا۔ وہ جس نے آپ سے 1000 فیس لی ہے وہ آپ کو 3 سے 5000 کی میڈیسن لکھ کے دے گا۔ اس کی وجہ کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر بہت ہائی اسٹینڈرڈ لیول کا ہے، اس کی دوائی بہت اچھی ہے، وہ اگر آپ کو سستی میڈیسن لکھ کے دے گا تو آپ کو اس سے آرام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آپ کا یقین نہیں سستی میڈیسن پہ۔ اگر آپ کا یقین ہو تو آپ کو آرام آ جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام رات کو مجھے بچھو نے کاٹ لی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام میں کیا کروں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو دعا سکھلائی کہ اگر یہ دعا تو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس سے شفا عطا فرما دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے ٹائم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، شام کے ٹائم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، لم یضرہ شیئا، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابھی اس کے اوپر محدثین کا اجراء، محدثین کی اس کے اوپر تفصیل ڈیٹیل کیا بیان کرتے ہیں؟ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ازمودہ نسخہ ہے، یہ دعا کو ہم نے ازمایا ہوا ہے کہ یہ دعا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دعا کس نے بتائی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بتائی ہے۔ جس زبان پاک سے یہ دعا نکلی ہے اس زبان پاک کے متعلق ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، سکھوں کا، یہودیوں کا آج بھی یہ ذہن ہے کہ اس زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی، اس زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ دعا آزمائی ہوئی ہے کہ ایک انسان رات کو پڑھنا کرتے ہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ میں رات کو یہ دعا پڑھنا بھول گیا تو میں مدینہ منورہ کے اندر تھا، رات کو مجھے بچھو نے ڈس لیا تو میں سوچنے لگ پڑا کہ یہ بچھو نے کیوں ڈسا، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے یہ دعا نہیں پڑھی، اس وجہ سے مجھے بچھو نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے زہر کا پیالہ پیا، یہ دعا 3 دفعہ پڑھی، زہر کا پیالہ پی لیا کہ اسلام کی بقا ہو جائے، اسلام کی عزت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بچا دیا اور اسلام کی حقانیت بھی ثابت کر دی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب السنن میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابان بن عفان، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو یہ حدیث سنا رہا ہوں تو اس وقت میرے ایک سائڈ کو فالج ہو چکا ہے، ایک سائڈ کو فالج ہے، تو میں نے اس سے یہ دعا بتائی۔ کہتا ہے تو یہ دعا بتا رہا ہے تو فالج کا مریض ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ حضرت ابان بن عفان کہتے ہیں کہ دعا بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس دن میرے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ یہ صحابی کا ذہن ہے کہ میں نے اس دن دعا نہیں پڑھی تو اس وجہ سے مجھے فالج ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے رات ایک بچھو نے ڈس دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو دعا بتلائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے گا۔ حضرت صحابہ کرام نے یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام۔ دوسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 دفعہ یہ دعا شام کو پڑھو، کوئی چیز بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں، سہل بن ابی صاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ دعا یاد کی ہے کسی چیز نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی کسی بچھو نے ڈس لی ہے، کسی سانپ نے ڈس لی ہے تو اس کے زہر کی تکلیف ہمیں ہوئی نہیں۔ صحابہ اکرام کا یہ یقین تھا، آج ہمارا یقین نہیں، جس وجہ سے ہم پیچھے دن بہ دن پیچھے کو جا رہے ہیں۔ آج ہمارے سے آپ سنیں، ہم فلموں کے نام بتائیں گے، اگر آپ ہم سے پوچھیں ڈراموں کے نام ہمیں آتے ہیں، اگر آپ ہم پوچھیں ہمیں گیمز کے نام آتے ہیں، تاش کھیلنے کے نام آتے ہیں، جوا کھیلنے کے نام آتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر یہ طریقے سکھا رہے ہیں، بچہ کاروبار ایسے کریں گے، بچہ گاڑی ایسے چلائیں گے، گاڑا کرتک ایسے چلائیں گے، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ یہ دعائیں آپ کو آتی ہیں، بہت مشکل کام ہے، یہ کیسے یاد کریں؟ ابھی میں جب 2ری یا 3ری کلاس میں پڑھتا تھا، ہمارے محلے میں ٹیلی ویژن 2 گھروں میں تھا، ایک ہمارے گھر میں تھا تو ایک اور گھر میں۔ اس وقت میں سلائڈ چلتی تھی، ایڈ آتی تھی کہ ایک والد اپنے بچے کو کام لکھوا رہے ہیں، ہوم ورک، چلو بیٹا کام لکھو، ہوم ورک کرو، بیٹا لکھتا جا رہا ہے۔ باپ نے ادھر بیٹھے اس کے پاس سگریٹ لگایا، بیٹے نے وہ کاربن پینسل اپنے منہ میں لگائی، لیٹر پکڑ کے اس نے بھی پینسل کو آگ لگائی۔ تو باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا کیا؟ اس کے آگے انہوں نے کیا لکھا کہ چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو اپنا اثر یہ دے کے جائیں کہ بچے نماز ادا کرنی ہے، بچے قرآن پاک پڑھنا ہے، میرا بچہ اذکار کرنے ہیں، تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ بچے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ کی قبر پہ یہ عید والے دن بھی نہیں جائیں گے، عید والے دن بھی آپ کی قبر پہ یہ نہیں جائیں گے، یہ آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ آپ اپنی طرف دیکھیں
کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے روزانہ اپنے لیے دعا کرنے کا. اگر آپ کے پاس اپنے لیے دعا کرنے کا ٹائم ہے، یا آپ اس بات کو اس اینگل سے سوچیں کہ آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے دن میں کتنی دفعہ دعا کرتے ہیں، اس حساب سے آپ 70% لیول نیچے لے جائیں کہ آپ کے بچے اس سے دن میں کم چلے جائیں گے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. آج یہ مسجدیں بے رونق ہیں، اس کی وجہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہم نے بچوں کو مسجد کا بتایا ہی نہیں کہ بچے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں، یہاں پر ہم آ کے اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں. اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ جائیں گے، نماز ادا کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، اذکار کریں گے، کرونا وائرس، ڈینگی وائرس وغیرہ وغیرہ کوئی وائرس بھی ہمیں پریشان نہیں کرے گا. یہ کرونا وائرس تو صرف مشہور ہو گیا جس وجہ سے ہم پریشان ہیں. کرونا وائرس اگر وائرس کی بات کی جائے تو ڈرگ، نشہ ایک عام ترین وائرس ہے. اس میں سے ہمارے ہاں 99% لوگ مبتلا ہیں نشے میں. کون سا نشہ؟ کسی کو سگریٹ کا نشہ، کسی کو چرس، کسی کو فیم، کسی کو جوا، کسی کو تاش، کسی کو کھیلنے کا نشہ، کسی کو کاروبار کا نشہ، کسی کو لڑکی کا نشہ، کسی کو لڑکے کا نشہ، کسی کو بیوی کا نشہ. اتنے سارے نشے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس پہ بات نہیں کی. کیوں؟ ہم اس کو غلط سمجھتے نہیں. اگر ہم غلط سمجھیں گے تو اس پہ ہم ایکشن لیں گے. جب ہم ایکشن لیں گے تو ہماری حالات بدلیں گے. جب حالات بدلیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا. ابھی ہم میں سے اکثر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں، ہمارا معاشرہ ہی غلط ہے. معاشرے کو چھوڑ دیں. جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، آپ کا اثر آپ کی بیوی پہ آئے گا، آپ کی بیوی کا اثر آپ کے بچوں پہ آئے گا، آپ کے بچوں کا اثر آپ کے بچوں کے کلاس فیلوز پہ آئے گا، آپ کی رشتے دار فیملی ممبرز پہ آئے گا. آہستہ آہستہ یہ تبدیلی آتی جائے گی. لیکن ہم کوشش کریں گے تو تب یہ ممکن ہے. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے پھر ہمارا حال یہی ہوگا، کہیں کوئی بارش آ گیا، کبھی کوئی بیماری لگ گئی، کبھی کوئی لگ گئی، کوئی لگ گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی خاص رحمت سے ہمیں قرآن کریم با ترجمہ پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کے بعد مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.